في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدایا خدایا فإن خلا بمهده از نعزت خمینی محافظت بفرما خاننایی رهبر به لطف خود نگهدار زیارت کربلا نصیب ما بگردان دیدار رای مهدی نصیب ما بفرما از مندگان اسلام نصرت عطا بفرما شهادت شهیدان نصیب ما بفرما آمین یا رب العالمین. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والمعاندين. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد ولعنة دائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون في يوم القيامة. صلوات بر محمد وآل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. کافی تعداد میں مومنین بیٹھے ہیں. نام علی المرتضی لینا ثواب ہے. ثواب سمجھ کے عبادت سمجھ کے نعرہ حیدری. علی حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت و مرحومین کی مغفرت کے لیے اور برگیڈیئر صاحب کے جتنے مرحومین ہیں ان کی درجات بلندی اور مغفرت کے لیے ایک ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی سماعتوں کے نظر میں نے پیغمبر اکرم حبیب کبریا جناب مصطفیٰ کا قول نورانی عرض کیا ہے. آپ کی سماعتوں کے نظر کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی بروز محشر کامیابی پر فائز ہوں گے, کامیاب ہوں گے, سرخرو ہوں گے. اور
کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی، کامیابی آپ کے شیعوں اور محبین کے قدموں تلے ہوگی۔ تو یہ جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ اپنی زبان وحی سے جسے کامیاب کہہ دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی، اور جسے پیغمبر اکرم زبان وحی سے ناکام کہہ دے اسے دنیا کی طاقتیں مل کے بھی کامیاب نہیں بنا سکتی، اور پیغمبر اکرم زبان وحی سے جنہیں جہنمی کہہ دے انہیں دنیا کی طاقتیں مل کے جنتی نہیں بنا سکتی، اور پیغمبر اکرم زبان وحی کے ذریعے جنہیں جنتی کہہ دے انہیں کوئی جہنمی نہیں بنا سکتا۔ اور پیغمبر اکرم ہمارے تو آقا وہ ہیں، ہمارے تو سردار وہ ہیں، ہمارے تو رہبران وہ ہیں، اور ہمارے تو قائد اور سید السردار وہ ہیں کہ جو یا تو جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں، قسم النار والجنہ ہیں، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر اگلا رتبہ ہمارے ان قائدین اور مراجع کا، ان ہمارے رہبران کا، معصومین کا، امامان کا، حسن و حسین فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ تو ہمارے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو جنت میں جائے نہیں، جو جنت میں مرتبہ رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں، کامیابی رکھتے ہیں، ایک عظیم مقام پہ فائدہ ہے، لیکن صرف مرتبہ نہیں بلکہ جتنے جوان جائیں گے، حتیٰ بعض پڑھنے والے روایات کے الفاظ کہ انبیاء جائیں گے، بزرگی کے عالم میں انبیاء نے اس دنیا کو چھوڑا تو یقیناً جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا جتنے جوان بیٹھے ہیں جوان بولا کرو جنت میں جوان جائیں گے، تو بوڑھے ناراض ہو گئے کہ جی ہم جنت میں نہیں جائیں گے بوڑھے، تو ہم نے کہا جی آپ بھی جائیں گے، ناراض نہ ہو، لڑائی نہ کریں، آپ بھی جائیں گے لیکن بوڑھے نہیں، آپ جوان ہو کے جائیں گے۔ تو انبیاء ہوں گے تو وہ بھی جوانی اور شباب کے عالم میں جنت میں جائیں گے، اوصیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جتنے بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے انسان، تب اب چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہو سب پہنچیں گے، سب انبیاء کے ختمی مرتبہ کے علاوہ تمام انبیاء کے سردار بھی، تمام کائنات کی پوری انسانیت بنی نوع انسان کے سرداروں کا نام حسن و حسین ابن علی ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات محمد۔ یقیناً میں نے اپنے وقت میں ہی آدھا گھنٹہ ہم نے زحمت دینی آپ کو، پھر اس کے بعد پڑھنے والے تشریف فرما ہے۔ میں یہاں کے سامنے پیغمبر اکرم کا قول نورانی، یہ مجھے تھوڑا ٹائم کا بتا دیں تاکہ میں اپنا ٹائم نہیں پڑھوں۔ بیٹا ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ آگے ہمارے سلطان صاحب بھی انہوں نے پڑھنا ہے، پھر علامہ صاحب 5 بجے میرے لیے ٹائم دیا۔ اچھا جی، تو 2-4-5 منٹ کو آپ نکال لیتے ہیں، لیکن چلیں انشاءاللہ ہم چلیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں میں آج ایک حقیقت آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، تو میں کہتا رہتا ہوں کہ شیعہ بروز محشر پیغمبر اکرم کی زبان وحی کے ساتھ کامیاب ہوگا کہ جو حضور مولا متقیان کے ساتھ بروز محشر موجود ہوگا، جو ان کے شیعوں میں موجود ہوگا۔ لیکن شیعوں میں کون موجود ہوگا؟ بروز محشر بارگاہ خداوندی میں مولا متقیان جا رہے ہوں گے اور مولا متقیان کے ساتھ مولا کے شیعہ جا رہے ہوں گے، تو ان شیعوں میں شامل کون ہوگا؟ کیا ہر بندہ شامل ہو جائے گا؟ کیا ہر شیعہ کہنے والا ان شیعوں میں شیعہ بن جائے گا؟ نہیں، وہ ان شیعوں میں شامل ہوگا کہ جو اپنی پوری زندگی علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن کے گزار کے جائے گا، زندگی میں علی کا شیعہ بنے گا تو یقیناً بروز محشر بھی علی کے شیعوں میں اٹھایا جائے گا۔ جس طرح زیارت عاشور کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود یا فی یوم القیامہ یا فی یوم الحساب، اے اللہ جس دن مجھے قبر میں داخل کیا جا رہا ہو اس وقت مجھے میرے مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کی توفیق نصیب فرمانا۔ یا بروز محشر اے اللہ جب تیری بارگاہ میں آؤں تو کوئی شداد کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے گا، کوئی نمرود کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے گا، کوئی یزید کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے گا، کوئی فرعون کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی اس فرعونیت کے نظام کے ساتھ گزاری ہوگی، انہوں نے اس زمانے کے فرعون، نمرود اور
और शद्दाद को, यजीद को अपना हाकिम माना होगा, अपना कायद माना होगा, अपना इमाम माना होगा, अपना वली माना होगा, अपना सरपरस्त माना होगा, उनके जुल्म पे खामोश रहे होंगे, तो इसलिए अल्लाह उनका महशूर भी बरोज़ महशर उन्हीं नमरूद, फिरौन और शद्दाद और यजीद के साथ करेगा। तो हम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम जब बारगाह खुदाबंदी में आए तो हमें ज़ियारत शफाअत मासूमीन, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शफाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाना। और अगला जुमला हम कहते हैं, लेकिन बात में ये कर रहा हूँ कि सिर्फ ये जुमला कहीं तो फिर हम हकीकत तक भी पहुंचे। अगला जुमला कौन सा कहते हैं? ऐ अल्लाह जब तेरी बारगाह में मौला हुसैन इब्न अली, आप गौर फरमाए हैं ना, जब तेरी बारगाह में मौला हुसैन इब्न अली और अवाने व अंसारान हुसैन इब्न अली, अवान व अंसारान हुसैन इब्न अली जब तेरी बारगाह में आए तो मेरे अल्लाह हम बेक़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुअद्दहुम दूनल हुसैन। ऐ अल्लाह जब रोज़ महशर ये लश्कर उशाक़, ये करबला के शुहदा तेरी बारगाह में पहुंचे तो मैं भी चाहता हूँ मैं इनके साथ आऊँ और इन हुसैन इब्न अली के उन शुहदा के साथ आऊँ जिन्होंने हुसैन इब्न अली की राह में, राह खुदा में जान कुर्बान की है, लेकिन हुसैन इब्न अली के फरमान पे जान कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। तो ज़बान से दुशहरा बारगाह खुदाबंदी में इनके साथ वो हो सकता है जो अपनी जिंदगी में उनको अपना रोल मॉडल बनाए, जो अपनी जिंदगी में उनको अपना आका माने, जो अपनी जिंदगी उनकी तरह दीन का दिफा करते हुए गुजारे, जो अपनी जिंदगी को जिस तरह उन्होंने राह खुदा में, शुहदा करबला ने राह खुदा में जिंदगी पेश कर दी। अबू हदफ बिन हारिस जो खवारिज में से था, जो उमर साद के लश्कर में से था, लेकिन जब हुसैन इब्न अली ने कहा यौम आशूर हल मिन नासिर यंसुरना, कौन है जो मैं हुसैन इब्न अली की सदा पे लब्बैक कहे, तो उस वक्त ये कहता है, ये खुद इसके अल्फाज हैं कि मैंने सोचने पे मैं मजबूर हो गया, मैंने सोचा मैं जिस पैगंबर इस्लाम की शफाअत की तौफीक चाहता हूँ और जिस पैगंबर इस्लाम की शफाअत की तवक्को रखता हूँ, उसका नवासा आज जिको तन्हाई का शिकार है, आज तन्हा है और उसकी तन्हाई में वो मुझे बुला रहा है, वो नासिर मांग रहा है और मैं उसके खिलाफ जंग करूं तो मैं हुजूर की शफाअत तो दूर की बात, मैं तो जाने नहीं लगाऊंगा। ऐसे में ये खवारिज में से था, ये उनके साथ के लश्कर में से था, अबू हदफ बिन हारिस, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, ये होले बिन यजीद रियाई और वाक़यात हैं। तो इन्होंने क्या किया, हुसैन इब्न अली की हल मिन नासिर यंसुरना की सदा को मतलब कहा। तो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। अज़ादारान सय्यद शुहदा हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आज भी हुसैन इब्न अली की फ़ज़ाओं में गूंज रही है कि कौन है जो आज भी मुदाफ़िर दीन बन के मैदान में आ जाए, जो कौन है आज भी मुदाफ़िर विलायत और इमामत बन के मैदान में आ जाए, कौन है जो आज भी कुरान का, इस्लाम का, दीन का दिफा करे। वो मैं पढ़ता रहता हूँ, जरूरत है आज भी हुसैनी होने की। ऐ कौम बोल फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरों हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर शेर तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाज़िम है कि हर फर्द हुसैन इब्न अली हो, लाज़िम है कि हर फर्द हुसैन इब्न अली हो। मौला हुसैन इब्न अली को आज भी जरूरत है नासिरान की और फदाकारों की, चांदनिसारों की। एक तो जुमला अज़ादारान सय्यद शुहदा, आज बहुत सारे मैदान हैं जहाँ पे हमने दिफा करना है और मकतब की पहचान करना है, और एक मैं अपनी जिम्मेदारियों में से जो कि हुजूर फरमा रहे हैं रोज़े महशर शिया अली कामयाब होंगे। शिया अली वो होता है कि जो इमामत के पीछे चलता है और सिर्फ इमाम को मानता नहीं बल्कि इमाम की भी मानता है। शिया कौन होता है? वो नहीं जो इमाम को मानता हो, वो इमाम को मानने वाले तो बहुत थे, अभी थोड़ी सी मुझे जगह देंगे तो मैं जरा थोड़ा सा इमाम को मानने वाले करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं, इमाम को मानने वाले कूफा में बैठे रहे, ये शिया नहीं। करबला में इमाम शहीद हो रहे हैं, उनको मानने वाले अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है, कोई हज कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। अब वक्त इमाम फरमा रहे हैं कि अब वक्त इमाम की नुसरत का है, और वो क्या कर रहे हैं, कोई हज कर रहा है, कोई कूफा में बैठा है और मुस्लिम बिन अकील सफीर हुसैन इब्न अली को तनहा छोड़ दिया। इमाम को तो मान रहे हैं, इमाम की नहीं मान रहे।
ایمان کے سفیر کو کس طرح تنہا کر دیا. آگے بڑھتا ہوں. چھٹے ایمان کو ماننا اور ہے، ایمان کی ماننا اور ہے. چھٹے ایمان سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں بات کو لے آتا ہوں کہ بعد میں آقا کو بھی ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے. چھٹے ایمان سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے آپ اپنا حق لینے کے لیے، اپنے حق کی طلبی کے لیے قیام کیوں نہیں کر رہے؟ تھوڑا اور فرمائیے گا. بسم اللہ. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ جتنا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم میں مختصر وقت میں بات پہنچانی ہے. چھٹے ایمان سے کسی نے پوچھا، آپ سنیے گا ذرا، یہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ کہ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو اڑتر جو ایمان کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو ایمان کی بھی مانے. چھٹے ایمان سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے آپ حق کے قیام کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، حق طلبی کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں. شیعہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ تھوڑا بولیے گا. تھے نا. تو مولا کا درد والا جملہ سنیے. ایک جگہ پہ تو لے جاتے ہیں اسی سائل کو، چلیں تھوڑا جنگل میں لے جاتے ہیں، کہا یہ بھیڑ، یہ ریوڑ دیکھا ہے، یہ بھیڑ اور اس کے ساتھ جتنے بچے ہیں مثلا جو تھوڑا سا چھوٹا سا ریوڑ ہے، مولا نے فرمایا اتنی تعداد میں 7 یا 8 اتنی تعداد میں بھی اگر میرے ساتھ مخلص شیعہ چند سال میرے ساتھ دیتے تو خدا کی قسم میں صادق آل محمد اپنے حق کے لیے حق طلبی کے لیے قیام کرتا. اور پھر ایک اور واقعہ، کسی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگردان ہیں. بسم اللہ ہے نا، شاگردان تھے ہزاروں کی تعداد میں، بڑی یونیورسٹی تھی. تو مولا نے کہا اگر میرے پاس 10 بھی مخلص ہوتے تو میں اللہ کی قسم قیام کرتا. اور ایسے میں ایک شخص سہل خراسانی آ جاتا ہے امام کی بارگاہ میں، خراسان کا رہنے والا ہے، کہتے ہیں مولا میں آپ کا بڑا فداکار ہوں، مولا بڑا مال ہے میرے پاس، بڑا پیسہ ہے، میری جائیداد ہے، میرے بچے قربان، میری جان قربان، میرا مال تھوڑا اور فرما رہے نا، تھک تو نہیں رہے نا، یہ باتیں بھی حقیقت ہے. مولا میرا سب کچھ قربان ہے. اچھا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ جی مولا. تو مولا نے فرمایا پھر چلو تندور چل رہا ہے، اگر تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے تو تندور میں چل جا. اب بات کہانی ہے وہ ایمان کی ماننا اور ہے، ایمان کو ماننا اور ہے، ایمان کی ماننا اور ہے. ایمان نے جب کہا نا کہ تندور میں جا چل جا، جا جنب لگا دے، یعنی جا کے آپ چھلانگ لگا دے، تندور میں چھلانگ لگا دے. مولا زندگی میں آپ جلانا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے تو ہم نے بچنا ہے، آگ سے جلنے سے بچنا ہے، مولا بھی سے چلانا چاہتے ہیں. ایسے میں ہارون مکی آئے. سنیے گا میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بزرگان دین اور مکتب تشیع کی خوبصورت تصویریں بیٹھی ہیں میرے سامنے. سنیے گا کون ہوتا ہے شیعہ؟ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو ایمان کے فرمان پہ اور حق کے دفاع کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور سوچنے لگ جائے، رک جائے، جھجک جائے اور سوچنے پہ مجبور ہے. شیعہ کون ہوتا ہے کہ جب ایمان نے کہا ہے ہارون مکی سامنے تندور جل رہا ہے، چھلانگ لگا دو، ہارون مکی رکے نہیں، ہارون مکی بولے نہیں، ہارون مکی سوچ نہیں رہے، ہارون مکی نے دیر نہیں کی، فوراً تندور میں چھلانگ لگا دی. بسم اللہ، فوراً چھلانگ لگا دی. یہ سہل خراسانی سوچ رہے ہیں اور اس کے خیالوں میں اب نہیں کہوں گا کیا سوچ رہے تھے. مولا نے کہا تو جو سوچ رہا ہے میں تیری سوچ سے واقف ہوں، تو جو خیال رکھ رہا ہے نا، تیرے جو خیالات چل رہے ہیں میں جانتا ہوں. چل امام چلے، لے گئے، ساتھ چلا. جو تندور آگ سے روشن تھا، جہاں آگ ہی آگ تھی، اہل بیت کو سچا ماننے والے اور سچے اہل بیت کے ماننے اور مطیع اور فرمانبردار سچی اطاعت کرنے والے جب سچی اطاعت کریں تو پھر کیا اجر ہوتا ہے؟ جب گئے وہ آگ سے بھرا ہوا تندور فرش گل بن چکا تھا. مثال عبادت پہ ہارون مکی بیٹھے ہیں. اللہ نے سید الشہداء بات کو ایک ساتویں امام کا، اب چھٹے امام کی بات، ساتویں امام کا ایک واقعہ سنا کے میری بات ختم ہو گئی کہ مہدی برحق کو میں ہوں تو میری باتیں صرف میری یہ تقریر میری باتوں تک نہ رہے، خدا کرے کہ عمل میں اتر جائے یہ تقریر، اور میرے یہ جوانان جو بیٹھے خدا کرے کہ ہم عمل کی حد تک اتر جائیں. گھر میں آقا کو ہارون مکی جیسے چاہیے، سہل خراسانی جیسے نہیں چاہیے، تابعدار نہیں چاہیے، پیروکار چاہیے ہارون مکی جیسے. چھٹے ساتویں امام کی زندگی اور مظلومیت شیعہ وہ نہیں ہوتے کہ جو ساتویں امام 14 سال زندان میں رہے، زندان میں قید ہیں، قید خانے میں موجود ہیں، اور شیعہ اسی قید خانے سے گزر کے شیعہ علی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے حسین ابن علی کی زیارت کو چاہ رہے ہیں. شیعہ وہ نہیں ہوتے کہ جو امام وقت زمانے کا امام شکنجوں میں ہے، قید خانوں میں ہے، اور اسی قید خانے سے زندان بغداد سے گزر کے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے،
اور اتنی مظلومیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جس وقت امام شہید ہوئے بغداد کے شیعہ آ کے امام کی گردن دیکھ رہے ہیں. تو اور ہمارے یہاں میری بات تکمیل ہو رہی ہے. آپ اگر تکمیل کرنا چاہتے ہیں خوبصورتی سے تو ایک سوال پڑھیں محمد کی کیا مظلومیت ساتویں امام کی اور پھر 8ویں اور 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کی یہی مظلومیت رہی. تو خداوند عز و جل نے کہا کہ اے مہدی برحق تیری معرفت نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ اتنے نمائندگان بھیجے کس طرح ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہو گئے, ان کے اطاعت گزاروں نے کس طرح سستی کی. ساتویں امام کی مظلومیت اور ختم ہو گئی میری بات اور مسائل کے بجولے. آتے ہیں شیعہ, دیکھتے ہیں امام کے گلے میں رسی کا نشان تو نہیں ہے, امام کو پھانسی تو نہیں دی گئی, امام کو پھانسی نہیں دی گئی. دیکھا گلے میں رسی کا نشان نہیں ہے, پھانسی نہیں دی گئی, واپس چلے جاتے ہیں. کتنی مظلومیت ہے. امام کا جنازہ وہیں پڑا ہے. اگر امام وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام کے گلے میں اگر رسی کا نشان ہے, اگر امام کو پھانسی کے ذریعے شہید کیا گیا ہے, تو ہم وقت کے ظالم حکمران کے خلاف قیام کریں گے, اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اور دیکھا کہ کچھ نہیں ہے, نشان زہر سے شہید ہو چکے تھے, شہید تو کیا تھا اس ملعون نے, لیکن اس ظاہر کو دیکھ کے گلے کو دیکھ کے خاموشی سے جو بھی آتا ہے واپس چلا جاتا ہے. عزاداروں میں سے شہداء بار میں آقا کو ایسے نہیں چاہیے کہ امام اس مشکلات کا شکار ہوں, امام زندانوں میں ہو اور امام کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو. اور شیعہ نے علی ابن ابی طالب اسی امام کی مظلومیت کی خطے سے اسی زندان کے آگے سے گزر کے حسین ابن علی کی زیارت کو جائیں. اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, زیارت کو جا کے یہ کہہ دیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اے مولا حسین کاش ہم کربلا میں تیرے پاس ہوتے, آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑی کامیابی پر فائز ہو جاتے. جو کہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں. تو مولا کا جواب آ جائے چھٹے ساتویں امام کے زمانے کے شیعوں کو کہ اے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر کے زمانے کے میرے شیعوں, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مولا کاش آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے, شہید ہو کے تیرا ساتھ دے کے بڑی کامیابی پہ فیض ہو جاتے. آج بھی میرا فرزند تو موجود ہے, آج میرے فرزند کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اگر آج ختم ہو گئی بات, آج اگر ہم کہیں آقا اگر کربلا میں تیرے ساتھ ہوتے تو تیرے ساتھ جان قربان کر کے بڑی کامیابی پر فائز ہو جاتے. یہ کہتے ہیں نا جملہ, اگر کہیں کہ آقا اے میرے مولا حسین بن علی اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑی کامیابی پر فائز ہو جاتے, آپ کا ساتھ دیتے اور ساتھ دیتے دیتے قربان ہو جاتے. آقا کہیں گے اگر تم کربلا میں نہیں تھے, آج بھی میرا یوسف زہرا مہدی سمن تو پر غیبت میں ہے, آج میرا ساتھ نہ دو, میرا اس کا ساتھ دینا بھی میرا ساتھ ہے. آپ اس امام کا کتنا ساتھ دے رہے ہو, آج اس امام کے لیے کتنا ماحول بنا رہے ہو, آج اس امام کی پرچم میں مہدویت اور پرچم میں توحید جو مہدی زمان بلند کریں گے اس کے لیے کتنی ماحول سازی کر رہے ہو. خدا تعالیٰ ہمیں امامت کے نظام کے لیے اور احیاء امر احمد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزاداران سید الشہداء خدا تعالیٰ ہمیں ان ایام کے واسطے سچا حسینی و شیعہ عزادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. عزاداران سید الشہداء دو بچوں کی پیاس کربلا میں بڑی مشہور ہے, ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ. علی اصغر کی پیاس میں کہتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق جو کہ مظلوم کربلا ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اور جب تیر مارا تھا اس ملعون نے مظلوم بچے پر, معصوم بچے پر, اس ملعون نے جب تیر چلایا غریب کربلا کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپنے لگے. عزادار جب علی اصغر تڑپنے لگی غریب کربلا کی حالت تبدیل ہوئی. جب غریب کربلا کے چہرے پہ موت کے اور غمی کے آثار ہیں, ایسے میں روایات پڑھتے ہیں علماء سے یہ حدیث سنیے اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جناب جبرائیل امین کہتے ہیں آواز غائبی آئی, اے حسین تو اپنے آپ کو سوال, اپنے علی اصغر کی غم کا پیاس نہ کھا, وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ, ہم نے تیرے علی اصغر کی پیاس کا جنت میں دودھ کے ذریعے بندوبست کر دیا ہے. اس حدیث کے مطابق علی اصغر شہادت کے بعد پیاسے نہیں مرے, لیکن عزادارو آئے اس مظلومہ اور تشنہ لب سکینہ کی چند صفحے تیرے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, جو کربلا میں بھی پیاسی ہے اور جو کربلا کے بعد کوفہ کے بازاروں میں بھی پیاسی ہے اور جو زندان شام میں بھی پیاسی ہے. زندان شام جناب سکینہ سوئی ہوئی ہے, عالم خواب میں دیکھتی ہیں بابا کو, اٹھتی ہیں بابا بابا کر کے رونا شروع کرتی ہیں. یزید ملعون اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کیونکہ اس کا محل قریب تھا زندان کے.
کہ جاؤ پتہ کرو کوئی بیوی فوت ہو گئی ہے، مولا سجاد سے پتہ کر کے واپس جاتا ہے، نہیں کوئی بیوی فوت نہیں ہوئی۔ سجاد نے کہا میری بہنہ نے عالم خواب میں بابا کو دیکھا، بابا بابا کر کے رو رہی ہیں، اب بابا کا سر نہیں ہے، اب بابا ہو تو خاموش ہو۔ عزادارہ نے سید الشہداء اب بیوی تشر نفس سکینہ بنت حسین کیسے خاموش ہو رہی ہیں؟ آپ کے میرے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے تو بچہ ہوتا ہے تو اس کو بات اٹھانے کے لیے تیار ہے، دادا نانا ماں سب رشتہ دار اٹھانے کے لیے بہن بھائی تیار ہیں، اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، خاموش کراتے ہیں۔ عزادارہ نے سید الشہداء آئیے پرسہ دینے کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں، آئیے اس مظلومہ کا درد تو سنیے کہ جو زندان شام ہے چپ کرانے کے لیے بابا کا سر بھیجا جا رہا ہے۔ بابا کا سر بھیجا گیا، جب بابا کا سر پہنچتا ہے نا عزاداران سر پہ اولاد بیٹھے ہیں، زیادہ زحمت نہیں ہوگا، غور سے سماعت فرمائیے گا، مظلوم کو خوبصورت فرصت دینا ہے۔ جب سر پہ اولاد بیٹھے ہیں، آپ جب صبح سے شام تک باہر جاتے ہیں ایک دن کی بات شام کو واپس آتے ہیں نا، میرے ساتھ میرا ایک بھتیجا زیادہ مانوس ہے جو بھائی گاؤں میں رہتا ہے، بھتیجا میرے ساتھ اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب صبح سے شام جاؤں واپس آتا ہوں نا تو اگر کچھ شکوہ ہو تو وہ شام کو ضرور بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، مجھے فلاں نے تھپڑ مارا ہے، دھکا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء آپ بھی جب شام کو واپس آتے ہیں ایک دن کی بات، آپ کے بچے بیٹی بیٹا دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہوں گے، کہتے ہوں گے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے دھکا ملا ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ سے فلاں چیز چھینی گئی، مجھے فلاں نے تماچا مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء یہ آپ کے اور میرے بچوں کی ایک دن کی بات ہے۔ آئیے کربلا کے میدان، کربلا کے اس عصر عاشور کے بعد زندان شام میں پہلی ملاقات، جناب سکینہ کی جوڑے میں بابا کا سر ہے، شکایات کی فہرست شروع کر دیتی ہیں، فرماتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، او بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان زخمی ہو گئے، او بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے سونے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ سلام عقیدہ کو بولو السلام علی حسین، پرسہ دینے کے ایام میں، عزاداری کے ایام میں، غریب کربلا کو میرے ساتھ مل کے سلام پڑھیے۔ یقیناً سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہاں آپ سلام کا جواب نہیں سنیں گے، قبر کی پہلی رات ضرور آپ سلام کا جواب سنیں گے۔ میرے آقا آپ کی آگے کہیں گے میرا پرسہ دار، میرا عزادار، تو نے فلاں محفل میں بیٹھ کے مجھے غریب کی غربت کو یاد کر کے پرسہ دیا تھا، میرے ساتھ مل کے پڑھے گا وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین لا سیما علی سکینہ بنت الحسین۔ اللہ جانتا ہے 3 سال کی معصومہ بچی ہے، جھولی میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے، ارد علی کی بیٹی کمات نہر کا درمیان میں معصومہ جھولی میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے، لیکن سر کی حالت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے کی زلفیں بہ گئی ہوئی ہے، بے کی زلفیں بہ گئی ہوئی ہے، داڑھی پہ کہیں اکبر کی جوانی کا خون ہے، کہیں پہ اصغر کے گلے کا خون ہے، تیسرا خون میں بیان نہیں کروں گا۔ تیرے باریاں کا زیارت نائم فرماتے میرا غریب نانا، تیرے قاتل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، جب ظالم ضربے مار مار کے تھک جاتا خنجر کا خون تیرے داڑھی پہ صاف کرتا۔ اگلا لگ بھرا جملہ فرماتے میرا غریب نانا، ظالم جب خنجر کا خون تیری داڑھی سے صاف کرتا تو کبھی مڑ مڑ کے زینب کا خیمہ دیکھتا اور کبھی ام کلثوم۔ اللہ اکبر، اسی مال کے ساتھ میرے قاضی نے اپنے بابا کے سر سے 4 سوال کیے، ان 4 سوالوں میں میرے حصے کی مجلس ختم، یہ 4 سوال میرے حصے کی مجلس ختم۔ میری آقا دادی نے پہلا سوال کیا، فرماتی ابتا من الذی قطع وریدا، یعنی بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ دوسرا سوال میری آقا دادی فرماتی ابتا من الذی خلب لحیتک، یعنی بابا تیری داڑھی کو خون سے خلاب کس نے کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آقا دادی نے تیسرا سوال کیا، یہ وہ سوال ہے جو جن کے گھر میں چھوٹے بچے یا بچے موجود ہیں وہ
کے میری آقا دادی فرماتی ابتا من الذی یتمنی علی صغر سنی. اس کا اپنی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے یعنی بابا جا خود شام کے بازار میں دیکھ لے میری عمر کی کم سے بچیاں بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے شام کے بازار کی سیر کر رہے ہیں. او بابا میری کو تواچ کھانے کی عمر ہے, میری کو یتیم ہونے کی عمر ہے. آخری سوال یہ وہ سوال ہے جس پہ غریب کربلا کے تشنہ لب ہلے. یہ کون سا سوال ہے؟ میری آقا دادی فرماتی ابتا اسقیت ام قتلت عطشانا. یعنی بابا آدم تو خیموں سے گیا تھا, اپنے خیالوں میں مت بیٹھیے گا, یقیناً اپنے غصہ دے دیا, اب کی آنسو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. مولا قبول فرمائے بابا جب ہم خیموں سے گئے تھے 3 دن کے پیاسے تھے, بابا تجھے کسی نے پانی بھی پلایا یا کوئی نہ؟ ادبار مولا سجاد فرماتے ہیں بابا جوان کی آواز آئی غریب اور شہید آدم کے لب ہلے, فرماتے ہیں سکینہ تیرے بابا پیاسے شہید ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ. خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے.